إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم انتہائی واجب الاحترام قابل عزت تکریم میرے محترم و مکرم دوستوں بھائیوں بزرگوں اور میری باعزت پردہ دار ماں و بہنوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو چیزوں کو جن چیزوں کو وجود بخشا اور پیدا فرمایا، تو تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العزت نے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ چنانچہ کوئی اس محبت کو غلط استعمال کرتا ہے اور جس محبت کا تقاضا میرے اللہ نے کیا ہے اس سے ہٹ کر اگر محبت کرتا ہے تو وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور جو محبت میرے اللہ کو مطلوب ہے اس کے تقاضوں پر چلتا ہے اور اسی راہ کی طرف گامزن ہوتا ہے، تو میرا اللہ اسے نہ صرف دنیا میں سرخروئی عطا فرماتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی میرا اللہ اسے اپنا خاص قرب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ جاندار بے جان تمام چیزوں میں محبت ہے اور محبت کا مادہ رکھا گیا ہے۔ جیسے ہم لوہے کو دیکھیں، لوہا جو ہے وہ مقناطیس کی طرف کھینچ کر چلا جاتا ہے، چاہے کسی بھی حالت میں ہو لیکن جاتا مقناطیس کی طرف ضرور ہے۔ جہاں کہیں مقناطیس اس کے قریب سے اگر گزار دیا جائے تو خود بخود اس کی طرف مجبوراً اس محبت میں مدہوش ہو کر وہ کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پانی میں اور پانی سے مچھلی کو محبت، یہ جاندار کی ایک مثال ہے کہ مچھلی پانی سے کس قدر محبت کرتی ہے کہ پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ اتنی محبت، اتنی وارفتگی کہ وہ پانی کے بغیر زندہ رہنا بھی گوارا نہیں کرتی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ وہ ایک ضرب المثل بن گیا ہے کہ
بالکل مچھلی کی طرح کوئی اگر تڑپ رہا ہو تو کہا جاتا ہے یہ بالکل مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے. یعنی اتنی محبت ہے پانی سے کہ پانی کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتی. اور جب کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اگر وہ اسے مل جائے تو اس کی محبت میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آ جاتی ہے. لیکن مچھلی پانی سے اس قدر محبت کرتی ہے کہ پورا سمندر اس کے سامنے ہے لیکن پھر بھی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی. اس کی محبت میں کوئی کمی نہیں. اسی طرح سورج مکی یہ کہنے کو تو بے جان ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ صبح کہتے ہیں کہ سورج جب نکلتا ہے تو یہ اپنا رخ سورج کی طرف کر لیتی ہے، اور سورج جہاں جہاں جاتا ہے اور جہاں جہاں سے گزرتا ہے یہ سورج کی محبت میں اپنا رخ اسی طرف کرتی ہے. اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بھی اپنا رخ جو ہے نا وہ مغرب کی طرف کر کے سورج کو دیکھ رہی ہوتی ہے. اور اسی محبت کی وجہ سے اردو کو بنانے والوں نے اس کا نام سورج مکھی رکھ دیا. بالکل بعینہ ہی اسی طرح ان تمام چیزوں کی طرح میرے اور آپ کے پیارے اللہ نے انسانوں کے اندر بھی محبت کا جذبہ رکھا ہے. اور یہ محبت اللہ نے صرف اپنی ذات سے محبت کے لیے رکھا ہے. چنانچہ روایات میں آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے سوچا یا میں نے محبت کی نظر سے انسان کو بنایا تاکہ یہ انسان مجھ سے محبت کرے اور میری پہچان اور معرفت حاصل کرے. چنانچہ یہ انسان اگر اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو میرا اللہ اسے دنیا کی تمام تر ناکامیوں کے باوجود کامیابی کے راستے پر گامزن فرماتا ہے. دنیا میں ظاہری طور پر اس کے سامنے ناکامیوں کے راستے ہوتے ہیں، لیکن میرا اللہ ان ناکامیوں کے راستے پر بھی اسے کامرانی سے نوازتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے ہم کلام ہونے کا شرف انہیں حاصل ہوا، اور اللہ کی محبت میں وارفتگی میں اس قدر کہ ہر وقت اللہ کا دیدار مانگیں. اللہ نے کوہ طور پر جب ان پر اپنی تجلی ڈالی تو ان کی کیا کیفیت ہوئی. کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو اس وقت بت خانوں سے بت گر پڑے. مجوسیوں کے جو آگ کے پجاری ہوتے ہیں ان کی آگ بجھ گئی، درختوں کے کانٹے گر گئے، پوری سرزمین کہتے ہیں کہ سرسبز ہو گئی. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دارقطنی میں تفسیر ہے، عجیب بات لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس قدر خوبصورت ہو گئے کہ انسانی آنکھ ان کے چہرے کو دیکھنے سے قاصر تھی، کہ جب بھی کوئی اگر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تو کہتے ہیں کہ اس کی موت واقع ہو جاتی. چنانچہ روایات میں آتا ہے، دارقطنی میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی اپنی بیوی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، اور ہمیشہ وہ چہرہ ڈھانپ کر رکھتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے، کہ ایک محبوب کو صرف تجلی کی صورت میں دیکھنا، 70,000 پردوں میں ایک محبوب کی تجلی کو دیکھنے کا یہ عالم ہے. تو میرے
محترم مائیں اور بہنیں، ذرا اس بات کا اندازہ کر لیں کہ جب ہم اپنے اللہ کی زیارت کریں گے جنت میں تو کس قدر ہمارے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا، کس قدر ہم خوبصورت ہوں گے۔ 70,000 پردوں میں اللہ نے اپنی تجلی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تجلی ڈالی گئی تو اس کے بعد اندھیری رات میں رات کے اندھیرے میں بھی موسیٰ علیہ السلام کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک محبوب نے جب اپنی تجلی دکھائی تو اس قدر اللہ نے ان کو ترقی دی دنیاوی صورت میں، دنیاوی سطح پر، کہ وہ اندھیرے میں بھی، رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے قبل یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حسن اللہ نے ان کو دیا تھا، جو جمال ان کو دی تھی، اس کا تصور اور ادراک نہیں۔ پوری دنیا میں سب سے حسین اس وقت کے ان کو دیکھنے والوں نے ظاہری طور پر دیکھنے والوں اور دیکھنے والیوں نے کوئی ترقی نہیں کی، لیکن میرے اللہ کہ موسیٰ علیہ السلام جن سے محبت کرتے ہیں، اور انسانی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جس نے انسان کو بنایا اسی سے محبت کی جائے، اسی سے دل لگایا جائے، اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس سے اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کی جائیں، اسی کے سامنے رویا جائے، اسی کے سامنے خوشی اور اسی کے سامنے اپنی ساری کی ساری باتیں۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت ہماری زندگی کو بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا مزہ اسی کو آتا ہے جس نے اس مزے کو چکھا ہو۔ نماز میں مزہ اسی کو آئے گا، لطف اسی کو آئے گا جو اللہ کی محبت سے کچھ نہ کچھ مناسبت رکھتا ہو۔ صحابہ کرام کی نمازوں کی کیفیت کا ہم بخوب مطالعہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے جسموں میں تیر جاتے تھے، زخموں کی حالت میں ہوتے، اور اس تیر کو نکالنے کا سبب اور راستہ ایک ہی ہوتا تھا۔ کہا جاتا کہ میں نماز میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے کی غرض سے، اللہ سے ہم کلام ہونے کی غرض سے میں کھڑا ہو رہا ہوں، تو اس حالت میں اس تیر کو میرے جسم سے نکال لینا مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ نماز میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اللہ سے اس قدر اللہ سے محبت کرتے تھے اور اس قدر اللہ کے سامنے مصروف ہوتے تلاوت میں کہ ان کے جسم سے تیر نکالا جاتا، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہمارے جسم سے تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا۔ تو اللہ کی محبت میں تھوڑا سا جب تڑپیں گے پھر دیکھیں دنیا ہمارے سامنے تڑپتی ہے یا نہیں۔ اور اصول بتا دیا انبیاء کرام علیہ السلام نے کہ جو بندہ فانی چیزوں سے محبت کرے گا وہ کبھی سکون نہیں پائے گا، اور جو بندہ باقی چیز سے، باقی ذات جو اللہ کی ذات ہے، باقی ذات سے محبت کرے گا تو وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور اسے اللہ بقا نصیب فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دیکھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں کہ ظاہری طور پر دنیا کی تمام تر سہولیات ہمیں میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود اندر کا جو انسان ہے، اندرونی کیفیت غیر مطمئن ہے، پریشانی والا عالم ہے، پریشانی کی کیفیت ہے، پریشانی سی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنے اللہ سے روٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنے اللہ سے بغاوت کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو انشاءاللہ العزیز
یہ تمام تر کیفیات، یہ تمام تر پریشانیاں اور یہ تمام تر بے چینیاں اللہ رب العزت اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تمام کو اطمینان والی کیفیت میں بدل دیں گے۔ اور اطمینان میں لانے کے لیے ہمیں اپنے اساتذہ سے ایک بات سنی ہے اور ہمیشہ ہم نے اپنے پلے باندھی ہے یہ بات، کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ ہماری مائیں اور بہنیں گھروں میں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے تلاوت نہیں کی، یا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، یا ہم نے تہجد نہیں پڑھی اب تک، یا ہم نے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی نہیں گزاری، اب اگر ہم تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گی تو پھر ریاکاری کا شبہ ہے۔ تو بزرگوں نے ایک اصول لکھا ہے، استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ کسی کے خوف سے کہ یہ مجھے یہ نہ سمجھے، مثال کے طور پر میرے معمولات میں ہے کہ میں روزانہ 100 دفعہ درود شریف یا کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں اور وہ تسبیح کے ذریعے سے پڑھتا ہوں۔ اب اگر کسی ایسی جگہ میں گیا کہ جہاں مجھے تھوڑا سا خوف ہے کہ اگر میں تسبیح نکال کر یہ 100 دفعہ درود شریف پڑھوں گا یا پڑھوں گی اور 100 دفعہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا تو اس صورت میں مجھے لوگ کہیں گے کہ یہ تو بزرگی ہے اور مجھے خوف ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی کے خوف سے کسی عمل کا، کسی ذکر کا چھوڑ دینا کہ یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو، یہ بھی ریاکاری ہے۔ اپنے معمولات کو آپ مکمل کریں اور معمولات سے ہٹ کر جو چیزیں ہیں ان کو اسی حساب سے چلانے کی کوشش کریں۔ آج ابتدائی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، عشق الہی کا تقاضا کیا ہے، اللہ سے محبت کا تقاضا کیا ہے، بنیادی طور پر چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے بنیادی بات جو آپ حضرات سے کرنی مقصود ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم یہ اپنے اوپر لازمی اور فرض کر لیں کہ اس کے بغیر ہمیں سکون نہیں، یہ ہمارے معمولات کا ایسا حصہ ہو کہ جسے چھوڑنا ہمارے تصور سے بھی باہر ہو، یعنی ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ جو فرائض ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، استطاعت والوں پر، یہ ساری چیزیں تو فرض ہیں ہمارے اوپر، لیکن ایک ایسی چیز جو آج میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت بہت سارے انعامات سے ہم سب کو نوازیں گے، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ان کی خواتین کے معمولات کا یہ عالم تھا کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خواتین گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ روٹی پکانا، جھاڑو دینا اور دوسرے دیگر جتنے بھی گھر کے کام ہیں، تمام کاموں کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی خواتین روزانہ 10 سے 15 پارے تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اور شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والدین نے مجھ پر پابندی لگائی تھی، صبح ناشتہ کراتے تھے، ناشتے کے بعد مجھے کہتے تھے کہ جب تک تم نے 10 پارے مکمل نہیں کیے دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گھر کی چھت کی طرف جاتا اور وہاں جا کر میں 10 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، اور 10 پارے تلاوت کرنے کے بعد میں جب واپس آ جاتا تو دوپہر کا کھانا کھلاتے اور کہتے کہ جب تک 10 پارے تلاوت نہیں کرو گے تو پھر آپ کو کھانا نہیں ملے گا رات کا۔ کہتے ہیں کہ 10 یا 15 پارے میں تلاوت کر کے آ جاتا اور تلاوت کرنے کے بعد مجھے کھانا دے دیا جاتا۔ اتنی، اب یہ قریب کی بات ہے، اتنے دور کی بات بھی نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ 100 سال بھی نہیں گزرے، جن کی فضائل اعمال کتاب ہے، فضائل صدقات ہے، فضائل زکوٰۃ وغیرہ ہے، فضائل درود شریف ہے، تو ان کے ہاں یہ ترتیب اور معمول تھا۔ آج ہم بھی اپنے ہاں معمول بنا سکتے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی ہے، ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں کہ کسی کے ہاں مسلمان ہو اور مسلمان گھرانہ ہو اور مہینے میں کوئی ایک قرآن مجید ختم نہ ہوتا ہو، اس کی تکمیل نہ ہوتی ہو، یہ میرے سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔
کہ مسلمانوں کا گھرانہ ہو اور مسلمانوں کے گھرانے میں ہر مہینے میں قرآن کی تکمیل ہر بندہ نہ کر پائے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو اس واسطے میری ماں، میری بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ اپنے ہاں معمول بنا لیں کہ روزانہ کم از کم ہم میں سے ہر بندہ، ہر بندی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ آج کل ویسے راتیں بڑی ہیں تو رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے اور عشاء کی نماز کے بعد ذرا جلدی سو گئے، اس کے بعد رات کو آخری پہر میں جلدی اٹھنے کا معمول بنا لیا۔ آج کل 5:40 پہ تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو 5 بجے اٹھ گئے اور 5 بجے اٹھنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد 15 سے 20 منٹ تلاوت کر لی۔ آپ تجربہ کر لیں اس بات کا کہ انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں جو برکات ہوں گی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں 3 جانور ایسے ہیں کہ جو نجس ہیں، جن کی کھال، جن کا دودھ، جن کا گوشت کسی بھی حالت میں استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان 3 جانوروں میں اللہ نے 3 ایسی صفات رکھی ہیں کہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ 3 صفات انسان کو اپنانے چاہیے۔ وہ کون سی 3 صفات ہیں اور کون سے 3 جانور ہیں، مختصراً میں آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا جو نجس العین جانور ہے خنزیر، جس کا نام بھی ہم نہیں لے سکتے۔ خنزیر جانور ایسا ہے کہ وہ نجس العین ہے، نہ اس کے دودھ سے ہم، نہ اس کے گوشت، نہ اس کی کھال، کسی بھی صورت میں ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، استعمال میں نہیں لا سکتے۔ لیکن اس کے اندر ایک صفت ہے جو انسان کو اپنانی چاہیے، وہ صفت یہ ہے کہ وہ خنزیر تمام جانوروں میں سب سے پہلے اٹھنے والا جانور ہے۔ ہمارے ہاں تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے اسی وقت، اسی کے آس پاس کہتے ہیں کہ یہ خنزیر اٹھ کر اپنے روزی کے تلاش میں، اپنے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ رات کو جلدی سوئے اور صبح صبح تہجد کے وقت میں اٹھ کر اپنے اللہ کو منائے اور اس کے بعد اپنے روزی کے لیے نکلے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکت ڈالتے ہیں یا نہیں ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا جانور جو ہے وہ کتا ہے۔ کتا ایسا جانور ہے جو حرام ہے، نجس العین ہے، اس کو کسی بھی صورت میں استعمال نہیں کر سکتے، نہ اس کا گوشت، نہ اس کی کھال، نہ اس کی دیگر چیزیں وغیرہ۔ لیکن اللہ نے اس کتے میں ایک صفت رکھی ہے اور وہ ہے وفاداری۔ ایک روٹی کا ٹکڑا آپ اس کے سامنے پھینکیں یا رکھیں اور مہینے کے بعد بھی مہینے تک وہ آپ کے گھر کے سامنے چوکیداری کرے گا، اور آپ جب نکلیں گے تو آپ کے پیر کے ساتھ نیچے زمین پر لیٹ کر اپنی دم ہلائے گا۔ کتنا وفادار ہے ہمارا اللہ، ہمیں کتنا کھلا رہے ہیں، کتنا پلا رہے ہیں۔ ہماری پوری زندگی، ہمارے ظاہری جسم کے اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، کان، دماغ، جسم، سارے کے سارے اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور جو نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں کھانے کی صورت میں، پینے کی صورت میں، گھر کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، جائیداد کی صورت میں، سکون کی صورت میں، ان تمام تر سہولیات، نعمتوں کی وافر مقدار کے باوجود بھی اگر ہم اپنے اللہ سے وفاداری نہیں کرتے تو یہ افسوس کی بات ہے، یہ نقصان والی بات ہے۔ اور وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہی ہے کہ اللہ کے تمام احکامات کی بجا آوری، نماز کے وقت نماز، کھانے کے ٹائم کھانا، سونے کے ٹائم سونا، اور ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اور تیسرا جانور بلی ہے، وہ بھی نجس ہے، حرام ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے ایک صفت رکھی ہے اور وہ صفت ہے چاپلوسی کی۔ کھانے میں آپ بیٹھے ہوں، آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہو، اس طرف سے آئے، آپ اسے دور کر دیں کسی بھی صورت میں تو وہ دوسری طرف سے گھوم کے آ جاتی ہے، دوسری طرف سے آپ نے منع کر دیا، رد کر دیا، تیسری طرف سے آ جاتی ہے۔ چاپلوسی کی صفت ہے یہ۔ چاپلوسی کی صفت انسان کو اپنانی چاہیے کہ ہم پریشان ہیں، اپنے اللہ کے سامنے ایک جگہ بیٹھ کر گڑ گڑائیں، اللہ میں اس حالت میں پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور فرما، یا مجھے یہ نعمت عطا فرما دے، یا مجھ سے راضی ہو جا۔ اگر اللہ اس وقت وہ نعمت نہیں دیتے، یہاں سے اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھ گئے، وہاں گڑ گڑایا اور رو کر اللہ کے سامنے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر مانگا، تو یہ 3 صفات ایسی ہیں،
کہ جو اچھی صفات ہیں اور بہترین صفات ہیں، اور ہونا یہ چاہیے کہ ہر انسان ان صفات سے متصف ہو جائے، ان صفات کو اپنائے۔ جانوروں نے اپنایا ہوا ہے، اور وہ بھی نجس العین جانور، تو ہمیں چاہیے کہ ان صفات کو اپنائیں۔ اللہ ہمیں محبوب بندہ بنائے گا، اپنا مقرب بنائے گا، اپنا ولی بنائے گا، اور اس دنیا میں انسان کی چاہت یہی ہے کہ میں اللہ کا ولی بنوں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صفات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ آج سے اور ابھی سے، آج رات کو سونے سے پہلے کم از کم ہر گھر میں آدھا گھنٹہ قرآن کی تلاوت کے لیے وقف کر دیا جائے، اور انشاءاللہ جب آپ یہ اگلے مجلس تک انشاءاللہ العزیز یہ معمول بنا لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور کس قدر آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو اپنے دل سے لگا کر ان پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہماری زندگی کو محض اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا ان تمام باتوں پر مجھ گناہگار کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو مریض ہیں ان کی مرض کو اللہ رب العزت شفا میں تبدیل فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز حلال روزگار عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔